بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 256 اور 258، آیت نمبر ہے 119 اور 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ وان کثیرا لیضلون باہوائہم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون۔ وما لکم، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں، اللہ تأکلوا، کہ تم نہیں کھاتے، مما، اس جانور کو بھی، ذکر اسم اللہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، وقد فصل لکم، حالانکہ اللہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے، ما حرم علیکم، جو حرام ہے تم پر، الا ما اضطررتم الیہ، ہاں مجبوری کی حالت میں، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرا لیضلون، اکثریت گمراہ ہوتے ہیں، بِأَہْوَائِہِمْ، اپنی خواہشات کی وجہ سے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو، وذروا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہ کو اور باطنی گناہ کو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکسبون الاسم، جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون، ان قریب انہیں سزا دی جائے گی، بما کانوا یقترفون، ان گناہوں کی جو وہ گھڑتے ہیں۔ وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ، بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم سے انسان جائز اور ناجائز کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جانوروں کو کھاؤ جن کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جائز اور ناجائز میں اللہ کے حکم کے تابع ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کے۔ ایک چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کھا لیں، ایک چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے وہ کھانا ہے جس کو اللہ نے حکم دیا، اور وہ چھوڑنا ہے جس کو اللہ نے حکم دیا۔ ایک چیز کو اللہ نے حلال کر دیا، محض لوگوں کے کہنے پر اس کو چھوڑ دینا۔ اب بات ہو رہی تھی کہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا، وہ لوگ کہتے تھے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے ہو، کھا لیتے ہو، اللہ مارتا ہے چھوڑ دیتے ہو، مردار کو حرام سمجھتے ہو، باقی کو حلال سمجھتے ہو۔ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک چیز جس کو اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو حرام کیوں سمجھتے ہو؟ وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ۔ ہمارے ہاں بھی ایک رجحان ہے لوگوں کا جو کہتے ہیں جانور ویسے ہی نہیں کھانے چاہیے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کا رجحان ہے جو کہتے ہیں جانور ویسے نہیں کھانے چاہیے، اور یہ جانوروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ بندہ جانور کو نہ بھی مارے نہ بھی کھائے، بندہ تو زندہ رہ سکتا ہے۔ تو وما لکم الا تأکلوا، کیوں بھئی؟ ایک چیز کو اللہ نے حلال کیا، تم کیوں نہیں کھاتے؟ تو جس کو اللہ نے حلال کر دیا، جس کو اللہ نے کہہ دیا اس کو چھری پھیلو کھا لو، کیوں نہیں کھاتے؟ محض لوگوں کے کہنے پر، کہ لوگ کہتے ہیں جانور کو قتل نہیں کرنا، کسی کا گلے پہ چھری نہیں چلانی، تو محض لوگوں کے کہنے پر تم حلال چیز کو جس کو اللہ نے حلال کرا دیا اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟
اب انسان کو اللہ کے حکم پہ کھانا چاہیے، حلال جانور ہے ذبح کر کے کھائیں، ہاں وجہ سمجھ آتی ہے نہیں آتی وہ الگ بات ہے۔ اب مثال کے طور پر قربانی آ رہی ہے، قربانی پر بہت سارے لوگ بہت سارے جانور جو ہے وہ ذبح کیے جاتے ہیں۔ اب اس پر بہت سارے لوگوں کو اسلام پہ اعتراض ہے، اور جی ایک حکم پر اتنے سارے جانور پر گلے پر چھری چلا دی جاتی ہے، یہ جانوروں کا قتل عام ہے۔ غیر مسلم اعتراض کرتا ہے جانور کا قتل عام ہے، بھئی اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا بس ذبح کرنا ہے۔ اور پھر اس سے دنیا والوں نے تحقیق بھی کی کہ ایک قربانی سے کروڑوں لوگوں کا روزگار چلتا ہے۔ کوئی جانور پالنے والے ہیں، کوئی خریدنے والے، کوئی بیچنے والا، کوئی چارہ دینے والا، کوئی چارہ بنانے والا، ٹھیک ہے، پھر قصاب کی مزدوری الگ، پھر جانور، پھر گوشت، پھر ٹرانسپورٹ، اور اس کے بعد کھالیں، پھر چمڑے کے کارخانے، پھر پتہ نہیں کتنا کتنا سیٹ اپ چلتا ہے۔ اللہ کا صرف ایک حکم ہے۔ تو بہرحال جو اللہ کا حکم آ جائے اس کی وجوہات انسان کو پتہ چلے نہ چلے، اللہ کا حکم جو ہے وہ ماننا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، تو یہ اللہ بات کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ نے حکم دے دیا کھا لو بس کھا لو، اس کو چھوڑو نہ۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، ہاں جو حرام ہے اس کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی، تو وہ پیچھے سورہ مائدہ کے اندر ہے، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، جو اللہ نے مردار ہے وہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، اور پھر ہم نے پڑھا تھا جس کے کچلی والے دانت ہوں وہ بھی جانور جو ہے وہ حرام ہے، الا ما اضطررتم الیہ، ہاں مجبور ہو تو بندہ حرام کھا سکتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اب یہ وہ بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثریت کیا کرتی ہے، اپنی خواہشات کی بنا پر حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، دل اپنا ہوتا ہے، یا کسی ہستی کے کہنے پر، کسی بزرگ کے کہنے پر، کسی وڈیرے کے کہنے پر اس نے کہہ دیا یہ چیز نہیں کھانی تو یہ چیز اپنے اوپر حرام کر لو۔ کیوں بھائی؟ حلال و حرام کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر علم، یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہالت کی وجہ سے کسی بزرگ کے کہنے پر آپ ایک حلال چیز کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ نے حلال کیا نہیں جی، فلاں نے مجھے کہا ہے، فلاں ہستی نے کہا میں چھوڑ رہا ہوں، یہ جہالت ہے، بغیر علم، یہ جہالت ہے، جہالت کی بنا پر لوگ ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ربک هو اعلم المعتدین، تو بہرحال جو انسان حلال و حرام کے معاملے میں اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنی پسند ناپسند پہ چلتا ہے وہ گمراہ ہے۔ ہاں ایک ہوتا ہے انسان کو چیز اچھی نہیں لگتی وہ نہیں کھاتا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو حرام قرار دینا، چونکہ مجھے اچھی نہیں لگتی میں حرام قرار دے رہا ہوں، چونکہ میرے بزرگوں کو اچھی نہیں لگتی میں حرام قرار دے رہا ہوں، چونکہ جس کو میں مانتا ہوں اس نے کہا نہیں کھانا میں حرام قرار دے رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کے اندر بالکل واضح واقعہ موجود ہے، آپ علیہ السلام، اب نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی ہستی نہیں تھی، آپ علیہ السلام نے کیا کیا، ایک چیز جو شہد ہے، جو حلال ہے، اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا لما تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر آپ ایک چیز کو کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا؟ اب نبی علیہ السلام کی ذات سے بڑی تو کوئی ذات ہے ہی نہیں، نبی پاک کو حکم ہو رہا ہے کیوں حرام کیا؟ ہاں نہیں کھانا وہ الگ بات ہے، مجھے ایک چیز اچھی نہیں لگتی میں نہیں کھاتا، اب سبزیوں میں بعض سبزیاں بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے نہ کھائیں، لیکن حرام قرار دینا یہ مسئلہ ہے۔ اور پھر قرآن نے اگلا لفظ یہ بولا تب تک مرضات ازواجک، کسی اور کی خواہش کے لیے، کسی کی خواہش کے لیے، کوئی بزرگ ہے، کوئی ہستی ہے، کوئی انسان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کسی کی خواہش پہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا، اے پیغمبر یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کو حکم ہو رہا ہے۔ تب تک مرضات ازواج، کسی اور کی چاہت کے لیے آپ ایک حلال چیز کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلال و حرام کا قانون اللہ کا ہے، اللہ نے دے دیا، بس اللہ کا یہ قانون کسی کی خاطر نہیں بدلا جا سکتا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کا قانون کسی کے کہنے پر نہیں بدلا جا سکتا۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اللہ تعالیٰ ذرا جانتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، تمام گناہ چھوڑ دو، یعنی حرام کلی طور پر چھوڑ دو۔ ایک حرام ظاہری ہوتا ہے، ایک حرام پوشیدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ یہ کہتا ہے یار
یہ چیزیں حرام ہیں میں نے چھوڑ دیں۔ بعض باطنی حرام چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر رشوت ہے، اب پیسے ہے تو حلال ہے لیکن تیرا طریقہ حرام ہے، یہ باطنی گناہ ہو گیا۔ ایک تو ہے نا ظاہری وہ حرام کھا رہا ہے، کسی حرام چیز کو کھا رہا ہے جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو کھا رہا ہے۔ ایک ہے چیز حلال ہے لیکن طریقہ اس کا باطنی گناہ والا ہے، تو وہ بھی چھوڑ دو، ظاہری بھی چھوڑ دو، جو باطنی ہے دھوکہ ہے وہ بھی چھوڑ دو، تو باطنی گناہ بھی چھوڑ، حلال و حرام میں ظاہری بھی باطنی بھی تمام قسم کے گناہ جو ہے وہ چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، انہیں سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ گناہ کا معاملہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس طرح بندہ کہتا ہے فلاں کا مثال ایک کھیل ہوا ہے ختم ہو گیا، گناہ ختم نہیں ہوتا، گناہ رہتا ہے، اس کی جزا ہوتی ہے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ معاف کر دے وہ الگ معاملہ ہے، ورنہ گناہ انسان کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتے ہیں، بعض اوقات انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو روک کے آخرت میں سزا دیتا ہے، تو اس کی سزا ضرور ہے۔ اب معاف کرنا اللہ کا اختیار ہے، سیجزون، ان قریب ہم اس کی سزا دیں گے، بما کانوا یقترفون، جو وہ گناہ کے کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال حلال و حرام کے معاملے میں چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ مخفی ہو، اختیار اللہ کے پاس ہے، کوئی بھی انسان اپنی پسند ناپسند پر کسی چیز کو حلال حرام نہیں قرار دے سکتا، حلال و حرام اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے ذبح کر کے کھانے کا، تو انسان کو کھانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔